اب میں بہت انتہائی ادب کے ساتھ حضرت مولانا عبد الملک صاحب استاد دارالعلوم دیوبند سے گزارش کر لوں کہ تشریف لائیں اور اپنی نصیحت سے ہم سب سامعین کے قلوب کو مجلی بھی فرمائیں۔ علم الانسان ما لم يعلم وصلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ الذین سلکوا السبیل الاقوم، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ صدر محترم میرے مشفق حضرت قاری آفتاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے بھائی، میرے عزیز مفتی سلمان صاحب، مفتی لقمان صاحب اور تمام علماء اکرام، اور خاص کر جو آج کے میزبان ہیں اور آج کے دولہا کے جو والد ہیں۔ بھئی دولہا میاں کہاں ہیں؟ آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، آج تو آپ کا ہی دن ہے بھئی۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس خوبصورت مجلس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے آنے کی توفیق دی اور کچھ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 2 روز پہلے دارالعلوم کے ہی ایک کام سے سہارنپور جانا ہوا۔ اصل میں دارالعلوم کے خیر خواہ ہیں، بڑے صاحب ہیں ایک، تو ان کے بچے کی شادی تھی، ولیمے میں شرکت تھی، بہت بڑا فنکشن، بہت لوگ، پتہ نہیں نیتا اور پتہ نہیں کون کون۔ ہم لوگ اندر گئے میرج ہال میں، بہت بڑا میرج ہال، سہارنپور کے بڑے میرج ہالوں میں سے ایک۔ اچھا ہم وہاں گئے، بڑا عجیب سے حالات وہاں پہ، نفسا نفسی، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر، کھانا یہ وہ سب۔ ہم لوگ چلے گئے دارالعلوم کے ایک بڑے اور ارباب انتظام میں سے ایک صاحب وہ بھی تھے ہمارے ساتھ، اور بھی لوگ تھے۔ ہم لوگ جا کے بیٹھے تھوڑی دیر، بڑا عجیب سے حالات، یہی نہیں پتہ چل رہا پلیٹیں کہاں ہیں، کھانا کہاں کھانا ہے، کیا ہونا ہے، کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ پھر ان لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ بھائی جو دارالعلوم سے جو مہمان آنے والے تھے وہ حضرات آ گئے، تو ایک صاحب آئے ہمیں اور ایک گیلری میں سے ہمیں لے گئے۔ وہاں ہم پہنچے تو وہ VIP لانچ تھا، جتنے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تو تقریباً 3-4 تو MLA اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ VIP لانچ، ہمیں ایک بہت شاندار ٹیبل پہ بٹھایا۔ جو ہمارے ساتھ تھے حضرت، انہوں نے فرمایا کہ آسٹریلین پتھر ہے، انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کا پتھر ہے وہ، جو اس پہ میز پہ لگا ہوا تھا، اور بڑا زبردست، ایک میز پہ تقریباً 4 لوگ کھانا کھلانے والے، اور ایک میزبان ان کے گھر کا ایک ممبر، اور بہت مطلب مجھے لگا VIP لانچ۔ تو مجھے یہ رسول کی یہ حدیث اس وقت ذہن میں آئی، ابھی میں نے پڑھا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں VIP وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ابھی تو یہ یہاں بیٹھے ہیں، جنت میں ہاتھ لگنے والے نہیں ہیں۔ جنت میں فرشتے کیا کریں گے، ایک وہ ہوگا لانچ کہ اچھا آپ حافظ ہیں، آپ ادھر سے آ جائیے، اور ایک حدیث کہتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور درجات کو پہنچتا جا، اور جہاں تیرا قرآن پورا ہو جائے بس وہی تیری منزل۔
جتنا اچھا قرآن یاد ہوگا، جتنا اچھا قرآن پڑھیں گے، چڑھتے چلے جائیں گے، مراتب بلند ہوتے جائیں گے. وہاں ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. اس کے بعد کہیں گے بھائی ان کے ماں باپ کو بلاؤ، قاری صاحب کے، حافظ صاحب کے، کیا نام ہے بیٹا، مشیر صاحب کے والد صاحب کو بلائیے، کیا نام ہے ان کا، ریاض بھائی کے لیے آواز لگے گی کہ ریاض بھائی جو ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ آ جائیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تاج پہنائیں گے ماں باپ کو. ماں باپ کو ایک اتنا خوبصورت تاج پہنایا جائے گا. دھوپ نکل رہی نا، آپ کو احساس ہو رہا ہے نا اب زیادہ قدر ہے دھوپ کی. سورج جیسی چمک رہا نا، ایسے یہ دونوں چمک رہے ہوں گے. بھاگو والے کے لوگ، آس پاس والے لوگ پوچھیں گے بھائی یہ ہیں تو ریاض بھائی، لیکن کیا بات، ان کا بڑا اعزاز و راج. تو تب بتایا جائے گا کہ انہوں نے، ریاض صاحب نے دنیا کی جو کیا کہنا ہے چھوٹے چھوٹے مقاصد، جو کہ مقصد ہی نہیں ہے بیسیکلی بنیادی طور پہ، ان پہ دھیان نہیں دیا. ایک طرف کہ جی ڈاکٹر بنانا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب برا ہے، ڈاکٹر انجینئر سب بنانا برا، میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس پہ قرآن کو ترجیح دے. یہ صبح ہی اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں قاری صاحب کے پاس، یہ بھاگ بھاگ کے آتا تھا، شکایتیں کرتا تھا. شیطان نے بڑا زور لگایا کہ ارے بچے کو حافظ جی بنا رہے ہو یار، ریاض صاحب یہ کوئی بات ہے، میاں ڈاکٹر بناؤ، میاں انجینئر بناؤ، اور یوں ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو شیطان کے اس بہکاوے میں چونکہ یہ نہیں آئے، تو اس لیے آج ان کا اعزاز کیا جا رہا ہے. آج آپ سب لوگ دیکھیے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس بچے سے کہا جائے گا کہ بھائی ایسا ہے کچھ اور لوگوں کی سفارش کر لو، کچھ اور لوگوں کی سفارش کر لو جو جن کے لیے جہنم واجب ہے، ابھی ان کی سفارش کریں گے اور اپنا کام ہو جائے گا. تو وہاں سمجھ میں آئے گا وی آئی پی کیا ہوتا ہے. وہ جو رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ کیا ہوتا ہے، یہ وہاں سمجھ میں آئے گا. ابھی تو ہمیں ایسی لگتا ہے، ابھی تو ایسی لگتا ہے نا کہ صاحب بچے سینٹ میریز جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ تو ہوئی جو حقیقت ہے، جو جنت ہے، جو برحق ہے، یہ تو وہاں کی بات ہے. دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو حافظ صاحب بیٹھے ہیں، یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، یہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو. یہی ہیں لوگ جو اس پہ عمل کرتے ہیں. ورنہ وہ ڈاکٹر صاحب، وہ انجینئر صاحب اور پتہ نہیں کون کون سے صاحب اچھے بھی ہیں، لیکن یہی ہیں جو دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ ماں باپ کو اف نہیں کہنا، جو دنیا میں بھی ماں باپ کے لیے جنت کا ایک سما پیدا کرتے ہیں، اور قیامت میں تو ہے ہی. ایک دوسری بات، یہ تو ہم لوگوں کے لیے ہوئی. اور ایک جو فیملی جو ہے، یہ اب میں ان لوگوں سے خاص کر ان کے والد سے، ماں باپ سے، ان سے درخواست کروں گا کہ اب یہ ایک بچہ، اب اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. یہ بہت قیمتی ہو گیا، یہ قرآن سے جڑ گیا. اب تک آپ کے ہاں قرآن رکھے ہوئے تھے، ریک میں رکھے ہوئے تھے نا، رحل پہ ریک میں قرآن رکھے ہوئے تھے. اب یہ چلتا پھرتا قرآن ہو گیا آپ کے گھر کے اندر. اس کی قدر کرنی ہے. یہ قرآن سے جڑ گیا، یہ بچہ قرآن سے جڑ گیا. اور قرآن، اللہ اکبر، اتنی بڑی کتاب، اتنی اہم کتاب آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. رحل ہوتی نا، رحل لکڑی تو ہوتی، کیا ہوتا ہے، لکڑی کے دو پٹے ہوتے ہیں، ان کو ایسے جوڑا اور وہ رحل بن گئی. کہاں رکھی جاتی ہے رحل؟ آپ نے دیکھا کہ رحل پھکی پھر رہی ہو صاحب، ادھر ڈال دیا ادھر ڈال دیا، نہیں نا. جب دیکھے ارے رحل یہ یہاں کس نے رکھ دی، اس کو اٹھا کے اوپر رکھتا ہے آدمی. وہ کپڑا، وہ جو کپڑا جس کو ہم جزدان کہتے ہیں، چاہے قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن اللہ نے جو ایک قدر ڈالی ہے دل کے اندر، اس ایمان کی وجہ سے، اس قرآن کی عظمت ہے مسلمان کے دل میں، کہ وہ جو کپڑا ہے، اس کپڑے کو عام کپڑوں کی طرح ہے نا، بلکہ عام جو ہم کپڑے پہنتے ہیں اس لیول کا کبھی کبھی نہیں ہوتا، لیکن قرآن سے جڑ گیا. مجھے یاد ہے، آج بھی بچپن میں مجھے یاد ہے، ہماری والدہ جب جزدان دھوتی تھی تو اس کا پانی گملے میں ڈالتی تھی. وہ پانی بھی نالی میں نہیں بہاتی تھی کہ نہیں یہ قرآن کے جزدان کا پانی، یہ ہے وہ قرآن. تو جس قرآن نے لکڑی کی عظمت کو بڑھا دیا، جس قرآن نے اس کپڑے کی عظمت کو بڑھا دیا، وہ قرآن اب اس بچے کے دل میں ہے. اب آپ سوچو کہ اس کی عظمت کیا ہوگی، اور اگر ہم لوگ قرآن کے ساتھ جڑیں تو ہماری عظمت کیا ہوگی، اللہ ہمیں کہاں پہنچائیں گے.
میں نے حدیث پڑھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، حضرت عمر روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب سے بہت ساری قوموں کو اللہ نے عزت بخشی ہے، وَيَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ آج یہ کتاب ہے تو ہمارے پاس ساری باتیں ہیں، لیکن عمل میں نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے جی، قرآن قرآن ٹھیک ہے، چاروں طرف سے آوازیں آتی ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ عمل تو بہت دور کی بات ہے، ہم لوگوں کے قرآن کے تلفظ ہی صحیح ہے۔ ابھی دیکھیے آپ قاری صاحب ہمارے دامت برکاتہ العالیہ ابھی قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ کو مزہ آئے گا اور احساس ہوگا کہ کتنا خوبصورت کلام ہے، اور ہم نے کتنا ظلم کر رکھا ہے اس کتاب کے ساتھ، کس قدر ظلم کر رکھا ہے۔ میرے خیال میں سالوں ہو جاتے ہیں ہمیں قرآن کو دیکھے ہوئے، سالوں ہو جاتے ہیں۔ روزانہ واٹس اپ چیک ہوتا ہے، روزانہ نہیں، ہر منٹ پہ واٹس اپ چیک ہوتا ہے، فیس بک کے اکاؤنٹ چیک ہوتے ہیں، لائک ہوتا ہے، استغفر اللہ کیا کیا نہیں ہوتا۔ بس ایک قرآن ہے جس پہ ہم کبھی لائیو نہیں ہوتے، جو کبھی آن نہیں ہوتا، جو کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کتنا زیادہ ظلم کیا ہم نے اس کتاب کے ساتھ۔ ہمیں 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئی عمر، لیکن ہم سے قرآن کا تلفظ صحیح نہیں، ہم سے قرآن صحیح سے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ عمل سمجھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کیا منہ دکھائیں گے اس رسول کو، کیا جائیں گے قیامت کے دن، اللہ اکبر، کیا اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ وہ قرآن ہم سے پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھ رہے ہیں 30 40 50 سال ہو گئے، لیکن آج تک یہ نہیں پتا کہ وہ جو الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا ہے وہ پڑھا کیسے جاتا ہے، ہم صحیح بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا ہم کہتے کیا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اب ایسی قوم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، سب پریشان۔ میں بھی مسجد میں، موسیٰ کی مسجد میں میں ایسی کچھ بات کر رہا تھا، قرآن کو چھوڑا، سنتوں کو چھوڑا، کیا ہوا؟ گھروں سے سکون کچھ کہاں، مطلب آپ مجھے بتائیں کہ 24 گھنٹے میں کون سا ایسا حصہ ہے کہ ہم مسلمان نظر آتے ہوں کہ ہاں جی یہ مسلمان ہیں، یہ وہ صحابہ والے جو صحابہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی کو ماننے والے مسلمان ہیں، کہاں احساس ہوتا ہے؟ قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، کیا ہوا؟ نہ میں کہہ رہا تھا، نہ ہم اچھے شوہر ہیں، نہ ہم اچھے بیٹے ہیں، نہ ہم اچھے پڑوسی ہیں، اور بڑی عجیب سی بات ہے، نہ ہم اچھی بیویاں ہیں۔ ممکن ہے کچھ مستورات بھی یہ بات سن نہیں ہو، کہاں ہے ہی نہیں احساس ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن چھوڑ دیا۔ ایک چھوٹے سی ایک آیت، میں بس وہ مطلب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک بڑا خوبصورت قصہ ہے قرآن کریم میں، سورہ یوسف کا۔ سورہ یوسف بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آیت جب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے تو اللہ تعارف کراتے ہیں، انٹروڈکٹری کہتے ہیں اس کو انگلش میں، ایک تعارف کراتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کا۔ اللہ کہتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ پر ایک بڑا خوبصورت قصہ ہم آپ کو ایک بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس واقعے کے نازل ہونے سے پہلے اور اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو یہ سب پتہ نہیں تھا، یہ سب حکمتیں آپ کے علم میں نہیں تھی جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے تعارف میں کہتے ہیں، یعنی بہت خوبصورت قصہ ہے، اور یعنی ہر جگہ آپ کو خوبصورتی ملے گی، اور ایک یہ احسن القصص ہے، اور ایک یہ کہ اللہ کے نبی کو جو حکمتیں اس صورت میں ملنے والی ہیں وہ پہلے سے نہیں تھی۔ کیا ہے اس صورت میں؟ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت، یا ابتی پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور بس یاد کریں آپ اس وقت کو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے پیارے ابا جان۔ یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کس سے؟ اپنے باپ سے، یعقوب علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت تمام مورخین اس بات پہ متفق ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 سال تھی، کچھ 6 کہتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 10 سال تھا جب یہ لفظ کہہ رہے ہیں، اور اس سے آگے اپنا ایک خواب بتانے والے ہیں۔ آواز ٹھیک ہے؟ اور یوسف علیہ السلام کیا کرنے والے ہیں؟ ایک خواب بتانا ہے اپنے باپ کو۔ کتنے سال کا بچہ ہے؟ 10 سال۔ کتنے مارے حافظ صاحب؟ 15۔ 10 سال کا چھوٹا سا بچہ کیا کہہ رہا اپنے ابا سے؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ اس گھر کا ماحول دیکھیں،
ایک چھوٹا سا بچہ کیا کہہ رہا؟ ابا. ہمارے یہاں بچے کیا کہتے ہیں ہمیں؟ وہ جو ہم انہیں کہتے ہیں. وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ جو ہم انہیں کہتے ہیں. وہ کیا کہتے تھے یعقوب علیہ السلام ان کو؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یا حب کی ہے یہ، اے میرے پیارے بیٹے. ایک بچہ جب اس کا 4-5 سال سے یہ بات سنتا آ رہا، باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے یہاں آؤ، بیٹا جان یہاں آؤ، میرے پیارے بیٹے پانی لاؤ، یہ کہہ رہا ہے. تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ کہ پیارے بھی کہنا پڑتا ہے، محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے. تو بچے نے کیا سیکھا؟ یا ابتی کہنا سیکھا اس بچے نے. آج ہمارے گھروں کے ماحول کیسے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ کہاں ہم اپنے بچوں کو توجہ دیتے ہیں؟ کہاں؟ قرآن کو چھوڑا نا، میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال رہا ہوں. قرآن کو چھوڑا، سمجھا ہی نہیں. تو کیا ہوا؟ ہمارے بچے ہم سے کیسے بات کرتے ہیں؟ جیسے ہم سے کرتے ہیں. بچہ آئے گا کہ وہ ابو کچھ کہنا تھا، ہاں بولو، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا. کہ وہ آج اسکول میں تو ہاں چل بتا کہ وہ ابا میں کچھ کہنا چاہ. ارے یار کان ہے نا میرے، کان سے سن تو رہا ہوں، چل بتا. اچھا کچھ نہیں کر رہے ہیں اس پہ، صرف ویڈیو الٹی سیدھی یہی سب چل رہی ہے. اور پیارا وہ بچہ سیکھ رہا ہے کہ جی ہاں اچھا یہی ہوتی ہے زندگی. اہلیہ آئیں بیوی کہ جی وہ کچھ بات کرنی تھی، ہاں بتا، یہی کہتے ہیں. ہاں بول کیا ہے؟ ابھی تو میں گھر سے آیا. پھر وہی باتیں شروع کر دی کہ اس نے یوں کہہ دیا، اس نے کہہ دیا. چل یہ ہوتا ہے نا. تو اس بچے نے کیا سیکھا آپ سے؟ یہ کہ ایسے بات ہوتی ہے گھر کے اندر. قرآن کو چھوڑ دیا نا. اب کیا ہوا؟ اب یہ بچہ ہو گیا 14 15 16 سال 17 سال 18 سال، یہی دیکھتا ہوا آ رہا ہے. اب وہ آئے گا اسکول سے، کالج سے آئے گا. اب وہ کیا کر رہا؟ بالکل وہی جو آپ نے کیا تھا، جو اس نے آپ سے سیکھا، موبائل چلا رہا. ہاں بھائی کالج گیا تھا؟ ہاں. وہی جو آپ کا جواب تھا. کیا ہوا اسکول میں؟ کچھ نہیں. کس سے بات کر رہا کہ نہیں؟ کسی سے نہیں. ابے تجھ سے بات کر رہا ہوں میں، آج سن تو رہا ہوں، کہانی سے تو سن رہا ہوں میں، ہاتھ سے تو کام کر رہا ہوں. وہی جو آپ نے جواب دیے تھے. سب بچہ بیائی نہیں وہی چیزیں سیکھ رہا ہے جو آپ نے اسے 16 17 18 سال تک پہنچائی، میں سکھائی تھی. اور ہماری تعلیمات کیا تھی؟ وہ جو یوسف علیہ السلام کے گھر کا ماحول تھا، وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس سے معاملہ تھا. قرآن کو چھوڑا نا. تو قرآن کو چھوڑا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، پریشانی شروع ہو گئی. کہتے ہیں علماء اکرام سے یہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں. اللہ یقیناً ان کی باتوں پہ آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ اچھے فیصلے کرتے ہیں. سبھی صحیح بات ہے بالکل. لیکن کبھی سوچا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ہم کتنی خوبصورت دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو بس وہی وہ جو نماز ہے وہی دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین. موقع نہیں ہے وضاحت کا. اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں. پوری دنیا سے کٹ آف ہو گیا نا، پوری دنیا سے کٹ گئے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. نیت باندھ لی. نہ میرا بزنس بڑا ہے، نہ میری فیملی بڑی ہے، نہ میرا گھر بڑا ہے، کچھ بڑا نہیں. سب سے بڑا اللہ ہے. اب بس میں اور میرا اللہ. اب یہ کہنا شروع کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے. اللہ کو منا رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں. اللہ کتنا خوبصورت منظر. الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت کرم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، دنیا کا بھی مالک، اور جہاں کسی کی نہیں چلے گی وہاں کا بھی مالک، قیامت کا بھی مالک. میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں ہے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بارے میں بتا رہا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ عبدیت پسند ہے، بندہ ہونا پسند ہے. اعتراف کر رہا ہے اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرا ہی محتاج ہوں. و ایاک نستعین، یا اللہ تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. اللہ سن رہے ہیں، کتنے خوش ہو رہے ہوں گے اللہ کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے. اب اپنی بات رکھ دی، اپنی درخواست رکھ دی. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کیا، مجھے سیدھے راستے پہ چلا. میں کسی کا شوہر ہوں تو جو سیدھا راستہ ہے شوہر ہونے کا اس پہ چلوں. میں اگر بزنس مین ہوں تو جو صحیح اور سیدھا راستہ ہے بزنس میں اس پہ چلوں. یہ کہہ رہا ہے انسان. پوری صورت. دوسری صورت اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ سر جھکا دیا اس نے. سبحان ربی العظیم، یا اللہ تیری ہی تعریف ہے جو عظیم ہے، اے میرے رب، ربی. اور سر جھکا دیا، بالکل ناک رگڑ دی. سبحان ربی. کتنی خوبصورت عبادت، کتنا سب تباہ کر دیا ہم لوگوں نے. نہ پڑھنا آتا ہے، نہ ہمیں مفہوم کا پتہ ہے. پھر پریشانیاں آتی ہیں، پھر دعا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے.
بہت زیادہ وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی آپ حضرات کے سامنے۔ تو درخواست یہی ہے کہ جیسے یہ اللہ نے اس بچے کو آج اعزاز دیا ہے، ہم سب بھی کچھ ایسا کریں کہ اللہ کے سامنے کم سے کم ہم ذلیل تو نہ ہو وہاں پہ جب پیشی ہو، کم از کم ہمارا قرآن تو صحیح ہو، کم از کم نماز یہ تو پتا ہو کہ ہم نماز میں پڑھ کے آ رہے ہیں۔ یہ مفتی سلمان صاحب ہیں، آپ پکڑیں ان کو کہ بھیا ہمارا بھی انتظام کرو، جیسا آپ نے ان بچوں کا کر رکھا ہے ہمارے لیے بھی کچھ تعلیمی نظام چلاؤ، یہ نہ چلائیں تو پھر آپ قاری صاحب کو بتا دیجیے، ان کے استاد بیٹھے۔ ہاں بالکل کہ بھیا ہمیں بھی تو ضرورت ہے بھائی، جنت میں صرف انہیں تھوڑی جانا ہے جو بچے ہیں یہ، ہمیں سب کو بھی تو بھائی جنت میں جانا ہے، نہیں جانا ہے، ہمیں بھی تو سب کو رسول سے ملاقات کرنی ہے نا۔ رسول سے ملاقات کہاں ہوگی رسول سے ملاقات؟ جنت میں ہوگی۔ ارے بھائی حضرت عمر سے ملنا ہے، نہیں ملنا ہے، ان کے واقعات سننے ہیں نہیں وہ سارے جو کچھ ہوتے تھے، ان کے ساتھ چائے پینی ہے نہیں پینی ہے، سب کچھ کرنا ہے نا، تو اس کے لیے کوشش بھی تو کرنی ہے۔ حضرت عمر کو بٹھا دیا کریں گے ایسی کہ حضرت آج آپ بیان کریں، بس سنا کریں گے ان کے بیان، اللہ کے نبی سے سنا کریں گے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی سے قرآن سنیں گے، ابھی آپ قاری صاحب سے سنیں گے، ان سے بھی سنیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ قاری صاحب سے بیان سنیں، قرآن سنیں گے، پھر کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ بھی سنا دیجئے، اور سنائے کریں گے رسول۔ تو اتنی خوبصورت جگہ جانا ہے، نہیں جانا ہے، تو پھر تو اس کے لیے کم از کم وہ چیزیں کرنی پڑیں گی نا جو بہت آسان ہیں، بہت آسان ہے۔ کم از کم اپنی نماز کو سمجھنے کے لیے تو قرآن سیکھنا پڑے گا نا، کہ ہم نماز میں 30-40 سالوں سے پڑھ کے آ رہے ہیں، کم از کم اتنا تو پڑھنا ہی پڑے گا نا۔ اور پھر ایک اچھی چیز سے دوسری اچھی چیز آتی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ اور راستے کھولیں گے، اور چیزیں انشاءاللہ آپ کی اپنی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کے گھروں میں سکون آئے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو بھی کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنی کتاب کی، اپنے قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہمارے ان جرموں کو معاف کر دے جو ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔